نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے 8 مستحقین کا ذکر کیا ہے، یعنی زکوٰۃ کس کو ادا کریں۔ نمبر 1، فقیر یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ تھوڑا مال و اسباب ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں۔ نمبر 2، مسکین یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ نمبر 3، جو کارکن زکوٰۃ وصول کرنے پر متعین ہے۔ نمبر 4، جن کی دلجوئی کرنا منظور ہو۔ نمبر 5، وہ غلام جس کی آزادی مطلوب ہو۔ نمبر 6، قرضدار یعنی وہ شخص جس کے ذمہ لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے بچا ہوا بقدر نصاب کوئی مال نہ ہو۔ نمبر 7، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ نمبر 8، مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست ہو گئے ہو۔ رشتہ داروں مثلاً بھائی بہن، بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی، چچا پھوپھی، خالہ ماموں، ساس سسر، داماد وغیرہ۔ خالہ ماموں، ساس سسر، داماد وغیرہ میں سے جو حاجت مند اور مستحق زکوٰۃ ہو انہیں زکوٰۃ دینے میں دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ایک ثواب زکوٰۃ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ کسی تحفہ یا ہدیہ کی شکل میں بھی ان مذکورہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن ادائیگی کے وقت زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے۔ البتہ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اپنا بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ اس پر بھی امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ بیوی کے اخراجات شوہر کے ذمہ ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رشتہ داروں میں سے جو حاجت مند اور مستحق زکوٰۃ ہوں انہیں زکوٰۃ دینے میں دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ایک ثواب زکوٰۃ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ البتہ اصول مثلا ماں باپ اور فروع مثلا اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس طرح شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ بیوی کا اپنے مال کی زکوٰۃ غریب شوہر کو دینے میں علماء کا اختلاف ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ بیوی اپنے غریب شوہر کو زکوٰۃ نہ دے تاکہ زکوٰۃ کا مال گھر ہی میں استعمال کرنا لازم نہ آئے۔ البتہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے محتاج شوہر کی دوسری شکلوں سے مدد کرے۔ گھر یا دکان یا فیکٹری وغیرہ کے ملازمین یا اپنے ڈرائیور کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں۔ ان کو تنخواہ اور مزدوری کے علاوہ زکوٰۃ کی نیت سے بطور ہدیہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے دینی فوائد۔ ارکان اسلام میں سے ایک رکن کا قیام جس سے بندے کو دنیا اور آخرت کی سعادت ملتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایمان میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کی ادائیگی سے بندے کو اجر عظیم ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 4، صدقہ اور خیرات دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ گناہ کو اس طرح بجھا یعنی ٹھنڈا کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اور یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ اور تمام نفلی صدقات ہیں۔ زکوٰۃ کے اخلاقی فوائد۔ نمبر 1، زکوٰۃ دینے والے انسان میں جود و سخاوت کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ دینے سے فقیر اور مسکین بھائیوں کے لیے جذبہ رحم، مہربانی ابھرتا ہے
اور دوسرے پر رحم کر کے خود بھی اللہ کی رحمت حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 3، یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ مسلمانوں کو نفع پہنچانے سے انسان کو دلی سکون اور راحت ملتی ہے اور وہ لوگوں کی نگاہوں میں بھی محبوب بن جاتا ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا نفس بخل اور کنجوسی اور نفس کی بخیلی سے پاک ہو جاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں۔ زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے دنیا کے بے شمار ملکوں میں مقیم حاجت مند لوگوں کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ دینے سے مسلمانوں کو مالی استحکام ملتا ہے، ان کی معاشی اور معاشرتی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ مزید برآں اجتماعی سطح پر شان و عظمت ملتی ہے، اس لیے مصارف زکوٰۃ میں جہاد فی سبیل اللہ کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف میں جہاد کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنے سے فقیر اور امیر کے درمیان محبت پیار کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ جو مال و دولت کی وجہ سے غریبوں میں جو فطری حسد بغض پیدا ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کی بدولت دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب امیر لوگ انہیں اپنے مال کا حصہ پیش کرتے ہیں تو پھر ان کے تعلقات میں بہتری آ جاتی ہے اور پیار و محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ و خیرات مال میں اضافہ کا سبب بنتے ہیں۔ مال دینے والے کے مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، جس طرح کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقضت صدقۃ من مال، خیرات کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، یعنی ممکن ہے کہ عدد کے اعتبار سے تو مال میں کمی ہو مگر برکت کی وجہ سے کمی نہیں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیرات کرنے والے کے مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں اور اس کا نعم البدل بھی عنایت کرتے ہیں۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال و دولت اغنیاء کے مابین ہی منجمد نہیں ہو جاتی بلکہ وہ مسلسل گردش میں رہتی ہے، جس کی بدولت بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کی بجائے اگر دولت مالداروں کے ہاتھ میں رہے اور زکوٰۃ ادا نہ کریں تو یقیناً اس سے فقراء کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مذکورہ نکات سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ایک فریضہ ہے جس سے معاشرے پر بڑے عمدہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ فرد کی اصلاح کا مرحلہ ہو یا معاشرے کی اصلاح کا، زکوٰۃ اس سلسلے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی، ان کے ساتھ اس کی بیٹی تھی جس نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا، کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کے کنگن پہنائے؟ تو اس عورت نے ان دونوں کنگنوں کو اتارا اور کہا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ صدقہ کر دیا جائے۔ جن اموال سے زکوٰۃ دینا ضروری ہے ان میں تجارت کے لیے رکھی گئی اشیاء، اس میں ہر قسم کی اشیاء شامل ہیں جن کو تجارت کہہ سکتے ہیں، جائیداد، زمین، عمارتیں وغیرہ، گاڑیاں، مویشی، کپڑا وغیرہ۔ تو اس میں 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، بشرطے کہ ان پر 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہو۔ موجودہ مارکیٹ کے مطابق اس کی قیمت لگانا ہوگی، خریدتے وقت اس کی قیمت کم تھی یا زیادہ۔ زکوٰۃ کے ساتھ موجودہ وقت میں جو مارکیٹ میں اس چیز کی قیمت ہے اس کے مطابق حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں۔ البتہ وہ اشیاء جو ذاتی استعمال میں ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے احکام کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔